السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا، ربنا زدنا علما، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت اور ایمان کی حالت میں دوبارہ جمع ہونے کا موقع دیا۔ اس دنیا کی جھنجھٹوں اور مصروفیات میں سے ٹائم نکال کے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہم مل بیٹھتے ہیں، ورنہ بہت سارے لوگ ہیں کہ بس وہ مصروفیات میں ہی گم ہو کے رہ جاتے ہیں دنیا کی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان کہ ہم اس میں سے ٹائم نکال پاتے ہیں، الحمدللہ۔ آج ہمیں باب المساجد پڑھنا ہے، اور اگر میں پیچھے والی احادیث تھوڑی سی جو پچھلے ہم نے باب پڑھا تھا اس میں سے بس مختصراً ذکر کروں تو ہم نے پیچھے باب پڑھا تھا مسجد خشیت فی الصلاۃ، یعنی علی الخشوع فی الصلاۃ، حث علی الخشوع فی الصلاۃ، یعنی نماز میں خشوع پر ابھارنے کا باب، یہ ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا۔ اور ہم نے دیکھا کہ خشیت نماز میں یعنی اللہ سے قلبی تعلق جوڑنا یہ بہت ضروری ہے، اور اس میں جو ہے وہ کیا یہ واجب ہے یا سنت، یعنی خشوع نماز میں ہونا یہ واجب ہے یا سنت، اس میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے، لیکن اہمیت اس کی بہت ہی زیادہ ہے۔ یعنی اگر یہ واجب نہ بھی ہو، کیونکہ واجب تو وہ ہوتا ہے کہ اگر نہ ہو، وہ واجب پورا نہ ہو تو اس کی یعنی وہ رکن صحیح ہی نہیں ہوتا، مطلب وہ ایکٹ صحیح ہی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اگر واجب قرار دے دیں گے علماء اور پھر وہ کوئی خشوع و خضوع سے نہ پڑھ سکے تو گویا اس کی نماز ہی فاسد ہے، اس کو دوبارہ پڑھنا پڑے گی۔ تو اس لیے علماء جو راجح قول ہے، جو اتفاق ہے سارے علماء کا، وہ یہی ہے کہ یہ مستحب ہے، بہت زیادہ اپریشیٹڈ ہے کہ پورے خشوع و خضوع سے نماز پڑھی جائے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے کوئی خشوع سے نہ پڑھ سکے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوئی، اس کی اٹینڈنس تو لگ گئی نماز کی، ٹھیک ہے، لیکن پتہ نہیں اس کا ثواب مل پایا کہ نہیں۔ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، گناہ اور ثواب، اور یعنی ایک جیسے نماز میں اگر پڑھتی ہی نہیں یا میری نماز کسی وجہ سے ہوئی ہی نہیں تو وہ تو اس کا پھر گناہ ہے نا، نہ پڑھنے کا گناہ ہے، یعنی کہ کیونکہ وہ ایبسنٹ مارک ہو گیا اللہ تعالیٰ کے پاس، ٹھیک ہے، تو وہ تو پھر گناہ ہے نماز چھوڑنے کا۔ اچھا، اور ایک ہے کہ نماز پڑھی، اٹینڈنس لگ گئی کہ ٹھیک ہے، نہ پڑھنے کا گناہ نہیں ہوگا کیونکہ پڑھ لی، لیکن اس کا ثواب ملا کہ نہیں ملا وہ الگ بات ہے۔ تو ثواب کے لیے پھر جیسے پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ جتنا جتنا ہماری نماز عمدہ ہوگی، اس میں ہم جتنا زیادہ پٹ ان کریں گے اپنے ایفرٹس، اتنا اتنا انشاءاللہ اس کا ثواب ملتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرے جو 100% اپنی نمازوں میں سے ثواب لے سکیں، آمین۔ تو یعنی خدا نخواستہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے اٹینڈنس بس لگ رہی ہے لیکن ثواب کوئی نہیں مل رہا، رائٹ، تو وہ ظاہر ہے خشوع و خضوع کی کمی ہو سکتی ہے، بد دلی سے پڑھنا ہو سکتا ہے، نماز میں دھیان نہ ہونا، وہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، اور نماز کے یعنی باقی جو آداب ہیں ان کا خیال نہ رکھنا، نماز میں بلا وجہ حرکات کرنا اننیسیسری ہے نا، وہ ہم نے سارا پہلے دیکھ لیا کہ کتنی حرکت جائز ہے، وہ ساری چیزوں کا خیال نہ رکھنا وہ نماز کی یعنی تکمیل پہ فرق ڈالتا ہے۔ نماز ہوگی تو صحیح ہو تو جائے گی لیکن اس کے ثواب میں ظاہر ہے کمی آتی ہے، اور ایسا نہ ہو کہ کمی ہوتے ہوتے وہ بالکل ہی ختم ہو جائے ثواب ہمارا۔ تو خشوع و خضوع کی بہت اہمیت ہے، اور سورہ مؤمنون میں 28ویں پارے میں 18ویں پارے میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن فلاح پا گئے، کون؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں وہ مومن، رائٹ۔ تو اور پھر میں اسی کے تعلق سے بس وہ بھی مجھے یاد آ گئی آیت
کہ جو سورہ معون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی علماء کہتے ہیں کہ شکر ہے یہ نہیں کہا کہ ہم فی صلاتہم یعنی ساہون، یعنی اپنی نمازوں میں وہ غافل ہیں، ایسے نہیں کہا، یہ کہا کہ اپنی نمازوں سے، یعنی نماز میں غفلت اگر آ جاتی کہ ہم جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم اندر اتنے غافل ہیں کہ ہمیں اللہ کی یاد ہی نہیں، تو ان کے لیے ہلاکت ہے، ایسا نہیں کہا، شکر ہے اللہ کا، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ ہماری کمزوریوں کو بھی جانتا ہے، ہماری اسٹرینتھس کو بھی جانتا ہے، لیکن ظاہر ان کمزوریوں کو کور کر کے اپنی اسٹرینتھس بڑھانا ایمان میں، اس کمزوری کو کہ ہمارا دھیان بار بار جا سکتا ہے، اس کو کور کرنے کی ہمیں پوری کوشش کرنی ہے۔ تو جو دل میں اگر خشوع و خضوع ہوگا، اگر میرا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے، میرا دلی تعلق، یعنی اسی کو خشوع اسی کو کہتے ہیں، تو وہ پھر میرے اعضاء میں بھی نظر آئے گا۔ دیکھیے جو دلی کیفیت ہے وہ اعضاء میں بھی نظر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر آپ کا دھیان نماز میں نہیں ہے نا، دل کا تعلق اللہ سے نہیں جڑا ہوا، تو خواہ جو ہے وہ انسان جو ہے وہ کپڑے بھی بار بار سیدھے کرے گا اور وہ کبھی اپنے انگلیوں سے بھی کھیلے گا، تو کبھی ادھر ادھر بھی اس کا دھیان جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ وہ بندے کا دھیان ہی نماز میں نہیں ہے۔ لیکن جتنا زیادہ تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوگا، موومنٹس جو حرکات ہیں وہ اتنی ہی کم ہو جائیں گی، رائٹ۔ تو یہ مطلب تھوڑا سا میں دوبارہ ری انفورس کرنا چاہ رہی تھی کہ ہمیں اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرنا ہے۔ اور جو آخری حدیث اس سلسلے میں تھی وہ جماعی کے متعلق تھی، کہ جماعی اگر آ جائے، کیونکہ جماعی جو ہے وہ دیکھیں وہ سستی کی نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعی کا آنا شیطانی حرکت ہے، اور تم میں سے اگر کسی کو جماعی آئے یعنی نماز میں، تو اسے پوری کوشش کرے کہ روکے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی منہ بند رکھے اپنا، اور جو ہے وہ آواز بالکل نہ نکالے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی مطلب ظاہر ہے نماز کے آداب میں سے ہے۔ نہیں، میرا مائک میوٹ تو نہیں، اچھا پہلے شاید، ہاں پہلے کا میسج ہوگا، میں نے دیکھا ابھی ہے نا، اب تو میوٹ نہیں ہے نا، ہوپ فلی انشاءاللہ۔ اچھا، تو اب آج انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں مساجد کی، ٹھیک ہے، باب المساجد۔ مساجد ظاہر ہے مسجد کی جمع ہے، سب کو معلوم ہے، اور مسجد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ جن میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 18، وَأَنَّ مَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور یہ کہ بے شک مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہاں کسی اور کو نہ پکارو، رائٹ۔ تو ظاہر ہے کہ یہ سب سے پہلے تو اگر ہم مسجد الحرام کی بات کریں جو کعبہ اللہ کے ارد گرد مسجد ہے، تو وہ آپ کو پتہ ہی ہے سب کو کہ کعبہ جو ہے وہ بتوں سے بھرا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، بلکہ پورے مکی دور میں بھی، بلکہ مدینہ کی زندگی میں بھی۔ تو 8 ہجری میں جب جا کے مدینہ یعنی مکہ فتح ہوا، تو اس وقت پھر جو ہے اس کو پاک کیا گیا، ہے نا۔ تو اب وہ حالانکہ تھی تو مسجد نبوی ارد گرد اس کے مطلب مسجد تو خیر باقاعدہ جیسے اب نظر آ رہی ہے وہ بعد میں تعمیر ہوئی، لیکن وہاں پہ عبادت گاہ تھی، تو وہ لیکن بتوں کی عبادت ہوتی تھی، تو وہ اللہ کا گھر تھا کعبہ، اس کو پاک کرنا بہت ضروری تھا۔ تو اسی لیے پھر ہم دیکھتے ہیں تفسیر کی کلاس میں بھی ہماری بات چل رہی ہے کہ پھر اس کو کعبہ کو ہی قبلہ بھی مقرر کر دیا گیا، اور اس کو پھر بتوں سے پاک بھی کیا گیا جب مکہ فتح ہوا، تو ٹھیک ہے۔ یعنی مسجدوں میں کوئی ایسا کام کرنا جو اللہ تعالیٰ کی یاد کے علاوہ ہو وہ جائز نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں احادیث بھی دیکھ رہے ہیں ابھی، تو شرکیہ چیزیں اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا وہاں پہ، جیسا کہ میں نے کہا کہ ہوتا تھا، یعنی بت رکھے ہوئے تھے اور شرک ہوتا تھا، تو وہ اس کو پاک کرایا گیا اس چیز سے۔ تو اب آہستہ آہستہ ہم احادیث دیکھتے ہیں، یعنی جو ادب ہے مسجد کا وہ اس سے ہمیں پتہ چلے گا۔ پہلی حدیث ہے عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا المساجد فی الدور،
हमारा हुक्म दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिबिना इल मसाजिदी, बिबिना यानी बिना, बनावट को कहते हैं, बनाने को कहते हैं, ठीक है। बना बिल्डिंग भी है, यानी बनाई हुई चीज, ठीक है। तो बिल्ड करना, बिना का मतलब है बिल्ड करना, बनाना, तामीर करना, या फिक्स करना, ठीक है। जो कि बिल्डिंग जब वो फिक्स हो जाती है ना, तो बस वो, सुबहान अल्लाह, अरबिक में इतनी फसाहत है कि वो एक बस लफ्ज बोल के बहुत सारे उससे मानी मुराद होते हैं। तो एनीवेज, बिबिनाइल मसाजिदी, मस्जिदों का बनाना, मस्जिदों का देखें यहाँ लिखा हुआ है कि जाए नमाज मुतय्यन करना, नमाज की जगह फिक्स करना। फिर दूरी, दूर में, अच्छा दूर क्या चीज है? आपने पढ़ा होगा दार, दार उर्दू में भी घर के लिए इस्तेमाल होता है लफ्ज, ठीक है, दार। तो दार की जमा है दूर, राइट, या दवार भी आता है। तो अब दवार में यानी दूर में, यानी वह घरों में, बेसिकली ये घरों है। लेकिन उलमा फिर इसको इस तरह से यानी समझते हैं कि जहाँ बहुत सारे घरों वहां पे, ऐसे समझते हैं। तो फिर मोहल्ला या टाउन के मानी लिए गए हैं, ठीक है। तो दूर से मुराद मोहल्ला या कबीला या टाउन, या इस तरह लिया गया कि मतलब एक थोड़ी सी लोकेलिटी जहाँ पे कुछ घर हैं, तो वहां पर मस्जिद लाजिम होनी चाहिए, ठीक है, कि सारे वो वहां पे लोग पढ़ सकें। और दूसरे मानी ये भी कि अगर घरों में, फिर दूर ही ना, घरों में मसाजिद को बनाना, तो इसका ये मतलब हो सकता है कि घरों में यानी हर घर में एक जगह फिक्स कर दी जाए जहाँ नमाज पढ़ी जाए, ठीक है। मस्जिद यानी आपको पता है कि मस्जिद सजदे की जगह, ठीक है, मस्जिद सजदे की जगह। तो ज़ाहिर है वो आम फ़हम जो होता है वो, यानी नमा हमें पता है कि बिल्डिंग जहाँ पे सजदा किया जाता है, जहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है। और सजदा इतनी अहम यानी एक्ट है, इतनी अहम रुकन है नमाज का। रुकू भी है वैसे तो, क़याम भी है, ठीक है, लेकिन सजदा इतना ज़्यादा अहम है कि बस अगर कहा है ना कि सजदे की जगह, तो मुराद नमाज की जगह, यानी वो जुज़ बोल के कुल मुराद ली जाती है। जुज़ यानी एक सजदा एक जुज़ है नमाज का, लेकिन उसको बोल के कुल मुराद ली जाती है, यानी पूरी नमाज मुराद ली जाती है। और वो उस जुज़ की अहमियत का भी पता चलता है उस चीज़ से, ठीक है। तो यानी मसाजिद सजदों की जगह, ठीक, और सजदे की जगह से मुराद नमाज पढ़ने की जगह। तो 2 बातें हमें समझ आईं। एक तो ये कि हर मोहल्ले या लोकेलिटी में मस्जिद का होना ज़रूरी है, मस्जिद का तामीर करना ज़रूरी है। और दूसरी ये भी इससे बात पता चलती है कि घरों में भी यानी बेहतर है कि एक नमाज के लिए जगह फिक्स कर दी जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया, यानी हुक्म दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और दूसरी ये बात कि वअन तुनज़्ज़फ़, नज़ाफ़त उर्दू में भी इस्तेमाल होता है सफाई के लिए, है ना? तुनज़्ज़फ़ के साफ किया जाए, व तुतय्यब और पाकीज़ा किया जाए उसको, यानी सफाई एक और चीज़ होती है देखें, और पाकीज़गी एक और चीज़ होती है। सफाई तो यही है कि डस्टिंग वगैरह यानी का ख़्याल रखा जाए कि डस्टिंग वगैरह हो, और यानी खुशबू वगैरह वहाँ लगाई जाए, इत्र, एयर फ्रेशनर या जो भी, मतलब कि अच्छी खुशबूदार साफ जगह हो। क्योंकि आपको पता है कि ना शयातीन जो है वो गंदगी को पसंद करते हैं, बदबू को पसंद करते हैं, टॉयलेट्स में इसीलिए वो ज़्यादा रहते हैं। तो मस्जिद तो अल्लाह का घर है, वहाँ तो शयातीन को भागना चाहिए वहाँ से, है ना? तो इसीलिए ये सफाई और खुशबू ये शयातीन के नापसंदीदा चीज़ें हैं। तो इसलिए वहाँ पे हमें सफाई और उसका एहतमाम करना है। और ततय्यब यानी पाकीज़ा रखने का मतलब कि ज़ाहिर है कि कोई नापाक चीज़ वहाँ पे ना हो। तो अम, जैसे हम आगे भी इंशाल्लाह देखेंगे, और हमें वो पता भी है हदीस, कि जब एक बद्दू आया मस्जिद नबवी में, और वो वहाँ पे आके उसमें पेशाब करने लगा वो, तो सहाबा ने उसको बहुत डाँटा, मतलब उसको हटाने लगे वहाँ से। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रुक जाओ, यानी उसको करने दो, अपनी हाजत पूरी उसको करने दो। और फिर जब उसने अपना हाजत पूरी कर ली, क़ज़ाए हाजत कर ली, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डोल मँगवा के, हमने पढ़ी भी है हदीस पानी के बाब से, राइट? शुरू में जो हम पढ़ रहे थे तहारत का बाब। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डोल वहाँ पे मँगा के पानी का बहा दिया वहाँ से, ठीक है? तो इससे पता चला कि ज़ाहिर है नापाकी मस्जिद में नहीं होनी चाहिए। उसको पाक रखना मस्जिद में, और फिर जब घर में अगर हम ऐसी जगह फिक्स कर लें जहाँ पे नमाज का एहतमाम हम करें, तो वहाँ पर भी
ناپاکی بھی نہیں ہونی چاہیے اور صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور میں نے گروپ میں نا مطلب خیر میری نالج میں یہ نہیں تھا کہ گھر میں بھی کوئی جگہ فکس کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. یعنی وہی بات ہے, تھوڑا اختلاف ہے کہ نہیں صرف مساجد ہی مراد ہے یہاں سے اور صرف محلے مراد ہے دور سے. ٹھیک ہے, تو بہرحال دونوں چانسز تو ہیں. لیکن ابھی کچھ عرصہ پہلے مجھے ایک ویسی واٹس ایپ پہ ہی ایک وہ پکچر ملی جس میں لکھا ہوا تھا کہ جو ہے مسلمانوں کے گھروں میں آج کل وہ ٹی وی لاؤنج کا تو بڑا اہتمام ہوتا ہے, حالانکہ ٹی وی ہمارے گھر میں ہونا ہی نہیں چاہیے, لیکن چلیں اس ڈیبیٹ میں نہیں جاتے کہ مطلب اگر ٹی وی کو اچھے پرپز کے لیے آپ یوز کریں, ٹاک شوز کے لیے یا پھر تلاوت وغیرہ سننے کے لیے یا دینی پروگرام دیکھنے کے لیے چلیں, تو وہ مطلب اگر ہو بھی تو پھر بھی چلو اس کا اہتمام تو ہم کرتے ہیں, لیکن نماز کی جگہ کا کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا. اور میں نے آبزرو کیا کہ واقعی یہ کتنی بڑی حقیقت ہے, اور بہت مجھے مطلب برا لگا یہ فیل کر کے کہ واقعی کبھی سوچا ہی نہیں اس بارے میں. اور وہ خیر بڑی پیاری سی وہ تصویر تھی ساتھ کے, ایک چھوٹی سی جگہ گھر میں فکس کی ہوئی ہے. تو الحمدللہ میں نے وہ گروپ میں شیئر کی, مجھے بہت اچھی لگی, اور پھر میں نے بھی کوشش کی کہ اپنے گھر میں ایک جگہ فکس کر لوں, اور الحمدللہ تب سے میں نے کی ہوئی ہے فکس, اور مجھے لگتا ہے کہ بہت برکت ہے اس کی وجہ سے. یعنی ہر وقت وہاں پہ پریئر میٹس بچھے ہوئے ہیں, اور یعنی چھوٹے بڑے سب کو نا ایک فیلنگ رہتی ہے کہ ہاں یہ یعنی نماز ایک امپورٹنٹ ہماری زندگی کا پارٹ ہے, ہمارے دن کی روٹین کا ایک بہت اہم حصہ ہے نماز. تو جب بھی فرض نماز کا وقت ہوگا تو یقیناً ہمیں جانا ہے فوراً وہاں, اور ہمیں نماز پڑھنی ہے. اس کے علاوہ بھی یعنی جو نوافل ہیں اس کے لیے بھی پھر دل مائل ہوتا ہے نا, کہ ٹھیک ہے سب ریڈی ہے, بس آپ کبھی بھی وضو کریں, کوشش کریں کہ سب لوگ وضو میں رہیں, اور یعنی کبھی بھی بچوں کو بھی ترغیب دیں کہ ہاں بیٹے جب فارغ ہو. آج کل ہمارے بچے کتنا کہتے ہیں آئی ایم گیٹنگ بورڈ, مطلب یہ ہمارے تو خیر زمانے میں یہ لفظ ہی نہیں اتنا استعمال ہوتا تھا, لیکن آج کل بہت استعمال ہوتا ہے. آپ ذرا سا ڈیوائسز بچوں سے لے کے دیکھیں وہ بور ہو جائیں گے, تو آپ ان کو کہ ٹھیک ہے بیٹے یہ دیکھو جان نماز بچھے ہوئے ہیں, آ جاؤ نماز کے لیے 2 نفل پڑھ لو. یعنی کیونکہ جو ہمیں پتہ ہے نا صرف فجر کے بعد سورج نکلنے تک اور عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک نہیں ہم نے کوئی نفل پڑھنے جو مطلق نفل ہے نا, تو بس اس کے علاوہ کبھی بھی ہو, ظہر کے بعد ہو, سورج نکلنے کے بعد ہو, ظہر سے پہلے ہو, آپ بچوں سے کہیں آ جاؤ 2 نفل پڑھ لو. چلو ایسی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تو بہت موٹیویشن انشاءاللہ ملے گی اگر ہم اس چیز کو پریکٹس کریں تو گھروں میں. اور اتنے بڑے بڑے گھر ہیں تو کیوں نہ ہم ایک کارنر فکس کر دیں اور وہاں پہ صفائی ستھرائی کا اہتمام ہو, وہاں قرآن رکھ دیں جیسے مسجدوں میں رکھے جاتے ہیں, تو پھر وہ قرآن کی بھی رغبت ملے. ہو سکتا ہے بچے بھی چلو ٹھیک ہے بھی ہاں مطلب نماز پڑھی ہے تو چلو قرآن پاس ہی پڑھا ہے, تھوڑا سا کوئی 2-4 آیتیں قرآن کی بھی ہم پڑھ لیں ساتھ, تو بڑا اچھا مطلب ایک گھر کا ماحول مجھے لگتا ہو جائے گا. اور مساجد میں بھی دیکھیں اسی طرح سے ہوتا ہے, قرآن پاک رکھے ہوئے ہوتے ہیں شیلفز میں. اچھا فرح نے ہاتھ اٹھایا, چلے میں لے لیتی ہوں ان کو. جی فرح. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی یہ آپ نے ذکر کیا کہ نماز کے لیے گھر میں ایک مخصوص جگہ ہونی چاہیے, جی یہ سننا ہے, لیکن کچھ یہ کنٹراڈکشن نہیں ہے, مطلب سنی اسی طرح بات ہے کہ بھئی نماز جگہ بدل بدل کے پڑھنی چاہیے. ہاں ہاں تو اس نہیں میں پھر ہم ہاں یہ تھوڑا سا کلیئر کریں. اچھا ٹھیک ہے. دیکھیں وہ تو یقیناً وہ اس میں کانٹرڈکشن والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے, وہ تو یقیناً دیکھیں آپ ہمیشہ اپنے گھر پہ تو نہیں ہوں گی, آپ باہر بھی جائیں گی, جہاں پہ بھی ہیں نماز کا وقت ہوا ہے تو آپ نے نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, باقی اب جہاں پہ اپنے گھر کا تعلق ہے تو اس میں دیکھیں ایک تو جو گھر کے مرد ہیں نا ان کو مسجد میں جانا فرض ہے, ٹھیک ہے, لیکن ٹھیک ہے. سنت رکعات وہ بھی گھر پہ پڑھیں تو وہ ادھر ادھر پڑھ لیں, مختلف جگہوں پہ پڑھ لیں. خواتین بھی فرض نماز وہاں پڑھ لیں اس ایریا میں جو فکس کیا ہے, اور اگر آپ کا دل چاہے تو آپ باقی جگہ بدل کے سنت رکعات آپ وہاں پہ پڑھتی رہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک کیونکہ ٹھیک ہے. مسجد کیونکہ جتنی زیادہ جگہوں پہ آپ سجدہ کریں گے وہ زمین جو ہے وہ آپ کی گواہی دے گی یقیناً ہاں اس نے مجھ پہ ہم نے سجدہ کیا. ہاں اس میں بالکل ہاں ہم ہاں نے اس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے, کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. جو میں فکس کرنے کے لیے کہہ رہی ہوں آپ اس کو فرض نماز کے لیے فکس کر لیجئے. جیسے ظہر بھی پڑھنی ہے اس کے آپ پیچھے 2 سنت ہیں آگے سنت ہے نا, فرض کے آگے پیچھے سنت ہے تو آپ وہ مختلف جگہوں پہ پڑھ لیجئے. لیکن ایک کارنر اگر ایسا فکس کیا ہوا ہے آپ نے کہ وہاں پرماننٹ آپ کے پریئر میٹس بچھے ہوئے ہیں ہے نا, تو وہ ایک الگ سے موٹیویشن ہوتی ہے. تو آپ فرض رکعات ہمیشہ وہاں پڑھ لیجئے, سنت رکعات ادھر ادھر پڑھ لیجئے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے
ٹھیک ہے بھائی، خیر ہو گیا، ہوں، جزاک اللہ۔ وہی ہے کہ جی شبانہ، جی باجی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ جی باجی آپ نے یہ بہت میری 2-3 فرینڈس کے ہاں یہ بچھا ہوا ہے، تو وہ کہتی ہے جیسے ہم تو بدل بدل کے وہ آپ والی بات کے فرض اللہ۔ پڑھتے ہیں، بدل بدل کے پڑھتے ہیں، لیکن کوئی آتا ہے جیسے آپ آئی ہو، آپ کو میں نے فٹافٹ، آپ کو میں ادھر ہوں کچن میں، تو آپ کو بالکل، پتہ ہے جائے نماز بچھی ہوئی ہے، ہاں قبلہ کس طرف ہے، یہ بالکل، اس کے لیے بھی تو وہ یہ مجھے موٹیویشن وہیں سے میری دیورانی ہے، میری 2-4 فرینڈس ہیں، ان کا ایک پورا کمرہ نیچے من کے بچھا ہوا ہے، تو وہ سبحان کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ بالکل، آپ کو ہاں کوئی قبلہ بتا مہمان دے۔ آیا ہوا نا، وہ آپ سے پریئر میٹ ہاں، مانگے گا، وہ پوچھے گا میں قبلہ اور کس طرف ہے۔ ہم 4-5 فرینڈس تھی، تو اس نے کہا من کے ہم کیونکہ ہم عصر کا ٹائم تھا، تو کہتی ہے کمرے میں گئے، بالکل آرام ادھر ہی سے ساری نماز وہ شیلف رکھا ہوا ہے، ہاں، اس کی کتابیں ساری دین سے بالکل، متعلق کتابیں، بالکل، اس میں ریاض صالحین سے لے کے بخاری شریف ہر چیز جو جو اس کے پاس ماشاء اللہ، اویلیبل تھی، تو وہ ماشاء وہاں اللہ، بیٹھ ماشاء کے جب تک وہ کھانا لگائے، میری فرینڈ ہم وہاں اللہ، بیٹھ گئے، یقین کہ وہ ہمیں وہاں سے کتنا اچھا آئیں، ہوں، بلانے آئیں کہ آ نہیں رہی ہو، کہ نماز تو اتنی لمبی، تو ہم نے کہا وہ بکس دیکھ کے ہم اتنے وہ ماشاء ہو اللہ، گئے نا کہ ہاں ہم کہ اتنے چلو ہاں وہاں پڑھ سے ہی لی اسی بہانے، ہاں، چھوٹی چھوٹی نماز کی جس سبحان کو اللہ، ہم فالو بالکل، کرتے دیوبند، اتنی خوشی ہوئی کہ ہم ان ہوں، سے بہت انسپائر ہوئے۔ الحمدللہ بالکل، اور الحمدللہ۔ جی جی جزاک اللہ خیر فار شیئرنگ، بالکل، اور جیسے میں نے کہا نا کہ میں مطلب کبھی خیال نہیں آیا تھا، اور وہ میں نے وہ واٹس ایپ پہ وہ پوسٹ دیکھی تو مجھے لگا اچھا ٹرائی کرتے ہیں، تو میں نے بھی بنایا اپنے گھر میں، الحمدللہ بہت بڑا گھر تو نہیں ہے، چھوٹا سا ہے، لیکن اس پہ سے چھوٹی سی میں نے کہ 3 پریئر میٹس وہاں پہ بچھے رہتے ہیں، اور اس میں بھی پھر مطلب باجماعت نماز کا ہمارے یہاں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے گھر پہ، ٹھیک ہے، تو خیر اس میں ضرور ڈفرینس آف اوپینین ہے کہ خواتین کریں کہ نہیں کریں، لیکن الحمدللہ صحیح احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابیات گھر میں بھی، یعنی اگر میں ہوں اور میری بیٹی ہے تو ہم دونوں باجماعت نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر جیسے بچہ ہے، جیسے آج کل دیکھیں میرا بیٹا انڈر 12 ہے، اور انڈر 12 کو مسجد میں جانا اجازت ہی نہیں ہے اس کی، اور وہ ماشاءاللہ حفظ کر رہا ہے، تو میں اس کو کہتی ہوں کہ آ جاؤ عبد الرحمن جماعت کراؤ، تو وہ آگے کھڑا ہوتا ہے، ہم دونوں ماں بیٹی پیچھے کھڑے ہو کے اس کے نماز پڑھتے ہیں، تو الحمدللہ باجماعت نماز ہوتی ہے گھر میں، تو وہ یہ مطلب اللہ تعالیٰ معاف کرے، صرف میں یعنی ایک انسپریشن دینے کے لیے اور ایک آئیڈیا دینے کے لیے شیئر کر رہی ہوں، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ ریاکاری سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین یا رب۔ تو وہ جو پریئر میٹس بچھے رہتے ہیں بالکل اسی ڈائریکشن میں بچھے رہتے ہیں کہ ایک آگے 2 پیچھے، کہ اگر عبد الرحمن ہے تو وہ آگے کھڑے ہو کے ہمیں جماعت کرا دیں گے اور ہم پیچھے پڑھ لیں گے، اور اگر بیٹی اور اگر 2 یعنی خواتین نے پڑھنی ہو تو میرا خیال آپ سب کو پتا ہوگا کہ وہ ساتھ ساتھ کھڑی ہوں گی، وہ آگے پیچھے نہیں کھڑی ہوں گی، وہ بالکل ساتھ ساتھ کھڑی ہو کے ایک اس میں سے جو ہے وہ جماعت کرا لے، یعنی اونچی آواز میں پڑھ لے، اور دوسری جو ہے وہ اس کو فالو کر لے، اور جو فالو کرے وہ رائٹ سائڈ پہ کھڑی ہو، ٹھیک ہے، تو احادیث ہمیں صحیح احادیث ملتی ہیں اس پہ بھی، تو لیکن کوئی کمپلسری نہیں ہے، الگ الگ بھی پڑھنی ہے تو پڑھ لیں اگر کسی کا دل مطمئن نہیں ہوتا، کیونکہ مجھے پتا ہے اس میں ڈفرینس آف اوپینین ہے، اور اس میں کچھ خواتین جو ہے وہ پسند نہیں کرتی باجماعت پڑھنا، تو اینی ویز چلیں آگے چلتے ہیں ہم ٹھیک ہے، اگلی حدیث ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قاتل اللہ یہودا، اللہ تعالیٰ یہود کو ہلاک کرے، قاتلہ ہے، قاتلہ کا مطلب کہ اس نے قتال یعنی لڑائی کی، ٹھیک ہے نا، لیکن ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح آتا ہے نا تو پھر وہ لڑائی کے معنی میں نہیں ہوتا، پھر وہ یعنی ہوتا ہے کہ یعنی ایک بد دعا ہے کہ قاتل اللہ، اللہ تعالیٰ ہلاک کرے، اللہ تعالیٰ برباد کرے، ٹھیک ہے، یہ بد دعا ہے، یہودا یہود کو، اللہ تعالیٰ یہود کو برباد کرے، ہلاک کرے، اتخذوا انہوں نے بنا لیا قبور انبیائہم مساجدہ، اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں، متفقن علیہ حدیث ہے، دیکھیے، وزادہ مسلم، اور مسلم نے امام مسلم نے اس لفظ کا اضافہ کیا ہے والنصارى، یعنی یہاں پہ یہود ہے نا تو اس کے ساتھ یہ متفقن علیہ کا مطلب سب کو یاد ہو گیا ہوگا انشاءاللہ کہ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے، متفقن علیہ حدیث ہے، اچھا، تو صحیح بخاری میں یہ ایز اٹ از الفاظ ہیں، لیکن جو صحیح مسلم میں ہے اس میں ہے کہ قاتل اللہ الیہود والنصارى، ایسے ہے کہ یہود و نصارہ کو اللہ ہلاک کرے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا، اچھا، وَلَهُمَا، اور ان دونوں ہی سے، من حدیث عائشہ، یہ ابو ہریرہ کی حدیث ہے نا، ابو ہریرہ راوی ہیں اس کے،
اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی روایت کیا ہے ان دونوں نے، ٹھیک ہے، امام مسلم امام بخاری نے. کانو وہ تھے، اذا جب، ماتا مر جاتا، فیہم ان میں، یعنی وہ یہود و نصارہ کہ جب ان میں کوئی مر جاتا، رجلو کوئی آدمی، الصالح نیک، کوئی نیک آدمی ان میں فوت ہو جاتا، بنو تو وہ بنا لیتے علی قبری ہی اس کی قبر پر مسجدن مسجد، رائٹ. وفیہ اور اس میں، یعنی اس کے یہ الفاظ بھی ہیں اس حدیث میں، اولئک شرار الخلق، اولئک یہی لوگ، یعنی کون، یہی یہود و نصارہ، شرار الخلق یعنی بدترین مخلوق ہیں، شرار یعنی اشر سے ہے اس کی جمع، یعنی سب سے زیادہ شریر، سب سے زیادہ برے، خلقی مخلوق، مخلوق میں سے سب سے زیادہ برے یہ لوگ ہیں. اللہ اکبر، استغفر اللہ. تو کیا پتہ چلا ہمیں اس حدیث سے کہ قبروں پر مساجد تعمیر کرنا سخت منع ہے، بلکہ حرام ہے. حرام کیوں ہے؟ کیونکہ اتنے سخت الفاظ جب آتے ہیں نا، اتنے سخت الفاظ میں وعید جب آتی ہے تو وہ اس کے حرام ہونے کی دلیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی اللہ تعالیٰ کی یعنی لعنت ہو ان پر، اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرے، یعنی بد دعا ہے، تو پھر یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ فعل حرام ہے، ٹھیک ہے، یعنی کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. اور اس سے یعنی اصول نکالتے ہیں نا علماء کہ ایک تو بس ایسے سمپلی جیسے منع کیا، ٹھیک ہے، اور ایک یہ ہے کہ ساتھ بد دعا بھی کی، اور پھر ساتھ اس کا اگر کسی جگہ پہ کہیں گناہ بھی بتا دیں کہ ایسا کریں گے تو اس طرح سے اتنا گناہ ہوگا، تو یہ ایسی ساری چیزیں جہاں وعید ہو، گناہ بتا دیا گیا ہو، جہاں یعنی اس پہ یعنی بد دعا کی گئی ہو اس کے کرنے والوں پر، ہے نا. یعنی اگر کوئی ایسا فعل ہے کہ کہا کہ اس کے کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، یا اس کے کرنے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا نا، اس طرح کی کوئی چیز ساتھ بیان ہوئی ہو تو علماء کہتے ہیں کہ وہ حرام ہو جاتی ہے چیز پھر، اور وہ کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، تو یعنی اس میں کیوں منع کیا گیا ہے قبروں پر مسجدیں بنانے سے؟ ٹھیک ہے، تو یقیناً یہ شرک کی طرف لے جاتی ہے چیز، ٹھیک ہے. تو جو اہل کتاب مطلب جنہوں نے اس طرح کیا پہلے، اور دیکھیں صرف انبیاء کی نہیں کہا، ایک اور حدیث جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس میں کہا کہ نیک لوگوں کی قبروں پر وہ مسجدیں بنا لیتے تھے، ٹھیک ہے. ذرا ہم اینالائز کریں، اور یہ متفقن علیہ حدیث ہے، یعنی اس میں کوئی کسی کا یعنی ڈفرنس آف اوپینین ہے ہی نہیں، اور بالکل سادی سی، بالکل یعنی کلیئر کٹ حدیث ہے کہ بس یعنی کسی کی قبر پر مسجد بنانی ہی نہیں، بس منع کر دیا. نبی کی قبر پہ بھی نہیں بنانی، تو باقی نیک لوگ تو پھر کیا ہی رہ جاتے ہیں پیچھے، ٹھیک ہے. تو اب ذرا ہم جائزہ لے لیں ذرا اپنے ہندو پاک میں اسپیشلی جو یہ جو مزار ہیں سارے، یہ کیا ہیں؟ مساجد میں تو نہیں دفن کیا نا ان کو، پہلے دفن کیا گیا اور اس پہ پھر جو ہے عمارت کھڑی کر دی اور مزار بنا دیے، اور وہ مزار ایسے ہیں کہ وہاں پہ نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں. اور پھر جو یعنی اس میں بھی دیکھیں دو طرح کے ہمیں لوگ ملتے ہیں نا جو مزاروں پہ جاتے ہیں، کچھ تو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ پڑھے لکھے اتنا بس اہتمام کرتے ہیں کہ قبروں کی طرف، بس قبروں کو جا کے سجدہ نہ کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر ہے میری ڈسکشن رہتی ہے. تو کچھ ایسے ہیں جو مزاروں کو تو مانتے ہیں لیکن وہ مسجدوں یعنی وہ قبر کی طرف سجدہ نہیں کرتے، قبر پہ سجدہ نہیں کرتے. پے کرنے کا مطلب ہے کہ قبر کی طرف منہ کر کے، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں قبلہ کی طرف ہی ہم کر کے پڑھتے ہیں. لیکن پھر وہی بات ہے، جب بنا ہوا ہے تو وہ اتنے جو مطلب بالکل ان پڑھ ہیں اور جاہل ہیں، وہ تو پھر قبروں کی طرف منہ کر کے بھی سجدہ کریں گے اور قبروں کو ہی سجدہ کریں گے. ایسے مناظر بھی دیکھے گئے ہیں، اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. تو یہ تو یقیناً شرک ہے جو کہ مطلب بہت ہی ناقابل معافی جرم ہے اگر وہ اس کو یعنی اس سے معافی نہ مانگے اس جرم سے، ٹھیک ہے نا. انتہائی سنگین جرم ہے شرک، جو کہ پھر جاہل لوگ کر گزرتے ہیں وہ بھی، ٹھیک ہے. اور جو پڑھے لکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں بھائی، ہم بس وہ دعا کے لیے مسجد وہ قبر پہ جاتے ہیں، باقی نماز تو جو قبلہ جس طرف ہے اس طرح بھی منہ کر کے پڑھتے ہیں. تو یعنی وہاں پہ جا کے دعا کرنا بھی یعنی اسپیسیفکلی اس کو سمجھ کے اس طرح سے، اور یعنی جب عمارت بنانا ہی منع ہے تو خلاص بس ختم ہوگی بات، ٹھیک ہے. تو اس سے جو ہے وہ بچنا چاہیے. اور اس کو مطلب میں ریلیٹ اس لیے بھی کروں گی، آپ ذرا دیکھ لیجئے جو وہاں تو خیر یہود و نصارہ کی بات ہوئی ہے حدیث میں، اور اگر آپ ہندو پاک میں مطلب دیکھ لیجئے جو مزارات ہیں
وہ نان مسلمز میں بھی چاہے ہندو ہوں یا سکھ ہوں ان کے ہاں بھی اس طرح سے ہے. وہ مزار انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, یعنی مطلب جو ان کی فیلنگز ہیں یا جو مزار جو وہ مندروں میں جا کے وہ حرکتیں کرتے ہیں, مزاروں پہ بھی وہ ساری حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اور جب دیکھیں کنڈیم نہیں نہ کیا جاتا اس کو, تو پھر وہ آہستہ آہستہ انسان یعنی وہی ان کے قدموں کی پیروی کرتے کرتے خطوات شیطان کی کرتے کرتے تو انسان اور بھی بہت ساری چیزیں لینا شروع کر دیتا ہے. اور آپ یقین کریں جو مطلب جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ جیسے مندروں میں جو حرکتیں وہ کر رہے ہوتے ہیں وہی مزاروں پہ ہو رہی ہوتی ہیں, تو آہستہ آہستہ پھر انسان نا ان کی یعنی تہذیب بھی لینا شروع کر دیتا ہے. اور آپ یقین کریں کہ جیسے جیسے مجھے پتہ چلتا جا رہا ہے مجھے اتنا افسوس ہوتا جاتا ہے اور اتنی حیرت ہوتی جاتی ہے کہ ہماری کتنی زندگی میں جو رسوم و رواج ہے وہ ساری ہندوؤں سے ہم نے لی ہوئی ہیں, کیا وہ فوتگی کی ہوں کیا وہ شادی بیاہ کی ہوں. اللہ اکبر, پتہ نہیں ہماری زندگیاں کہاں ہیں. یعنی جب ہوش سنبھالا تو وہ ساری چیزیں دیکھی ارد گرد, شادیاں جیسے ہماری باراتوں کے ساتھ جاتی ہیں اور مہندیاں ہوتی ہیں اس میں اور ساری چیزیں, اور جو فوتگی پہ میجورٹی جو ہے وہ کل کر رہی ہے اور تیجا کر رہی ہے اور ساتہ کر رہی ہے نا, یعنی دوسرے دن جو ہے وہ ختم دلایا جاتا ہے اور تیسرے دن دلایا جاتا ہے اور 10ویں دن دلایا جاتا ہے اور پھر 40ویں دن دلایا جاتا ہے اور پھر پورے سال کے بعد برسیاں منائی جاتی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. مجھے بالکل نہیں پتا تھا پہلے, اب یہاں قطر آنے کے بعد جب ایکسپوجر زیادہ ہوا تو پتا چلا کہ یہ سب یہودی جو ہیں سوری یہ ہندو کرتے ہیں. ان کے ہاں سب ایز اٹ از ہے, ایز اٹ از ہے. ان کے مطلب جب ڈیتھ ہوتی ہے پھر وہ دوسرے دن جو ہے وہ بانٹتے ہیں, لوگوں کو جمع کرتے ہیں, پھر تیسرے دن جو ہوتا ہے پھر وہ 7ویں دن ہوتا ہے, 10ویں دن ہوتا ہے, 40ویں دن ہوتا ہے اور پھر سال بعد برسی مناتے ہیں وہ لوگ. یہ ہندوؤں کے عقائد ہیں, پتہ نہیں ہم نے کہاں سے لے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے خلاف بولنے کی توفیق دے اور سٹینڈ لینے کی توفیق دے کہ ہم سوشل پریشر سے نکل کے ہم اتنی ہمت کریں کہ ہم اس کو ریفیوز کریں, ان میں شامل ہونا ریفیوز کریں. اور کرنا بھی تو ڈیفینیٹلی خیر کریں ہی, منع کریں ہی, لیکن ان میں شامل بھی ہم مت ہوں. اللہ کرے کہ ہم واپس اسلامی زندگی کی طرف آئیں ان رسومات سے نکل کے. تو بس بات میں یہی کر رہی تھی کہ پھر انسان آہستہ آہستہ بہت ساری اور بھی چیزیں لیتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اینی ویز آگے چلتے ہیں. تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اچھا مسجدوں کو سجدہ گاہ بنانے کے یعنی قبروں پر مسجد بنانے کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو چیزیں مسجد میں صرف خدا کے لیے کی جاتی ہیں, اللہ تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہیں, یعنی رکوع و سجود وغیرہ یا 2 زانو ہو کے بیٹھنا پورے ادب سے. دیکھیں ایسے آپ اکثر دیکھیں کہ چلے سجدہ رکوع نہ بھی کوئی کر رہا ہو نا, تو جتنے وہ ادب پورے ادب سے وہاں کھڑے ہوتے ہیں نا, یعنی پورے ہاتھ باندھ کے یا 2 زانو ہو کے بیٹھنا, یعنی جو پوسچرز نماز کے ہیں نا وہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. جیسے ہم نماز میں تحیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح سے 2 زانو ہو کر بیٹھنا کسی قبر کے سامنے نو, ناٹ ایٹ آل, ناٹ الاؤڈ. اس طرح کھڑے ہونا ہاتھ باندھ کے ناٹ الاؤڈ, رائٹ. تو یہ ساری چیزیں ہمیں ان سے بچنا ہے, یہ اجازت نہیں ہے ان کی. ٹھیک ہے, اور پھر اسی طرح ان کو متبرک سمجھنا ان ہستیوں کی وجہ سے کہ اگر کوئی نیک انسان وہاں دفن ہے اور اس پہ مسجد بنا دی جائے اور پھر بے شک قبلہ کی طرف منہ کر کے پڑا جائے, لیکن سمجھنا کہ ہاں نہیں یہ بابرکت جگہ ہے اس قبر کی وجہ سے یا یہاں کچھ خاص ہے, ایسا کرنا شرعن درست نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ساری چیزیں یعنی وہی بات ہے نا, شیطان تو مطلب ہے ہر جگہ. تو سعودیہ میں بھی ایون شروع ہوئی تھی, پھر جن کو محمد بن عبد الوہاب مجدد تھے جو 1830s میں کچھ میں پیدا ہوئے, اور انہوں نے پھر جو تھا یہ ساری چیزیں وہاں سے ختم کی. اور اسی لیے اب جو حالانکہ وہ انہوں نے کوئی مسلک نہیں اٹھایا, وہ انہوں نے کوئی فرقہ نہیں اٹھایا, لیکن جو بھی اس طرح بات کریں گے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ وہابی ہو گئے, رائٹ. یہ ٹرم وہیں سے بنی ہوئی ہے. وہابی اصل میں محمد بن عبد الوہاب سے وہابی لیتے ہیں, حالانکہ عبد الوہاب یعنی وہاب اللہ تعالیٰ کا نام ہے, اور یہ ٹونٹ کے طور پہ بولا جاتا ہے لفظ وہابی. ٹھیک ہے, یعنی جو محمد بن عبد الوہاب کو فالو کرتے ہیں کا مطلب یعنی انہوں نے کچھ بھی یعنی انہوں نے کچھ اپنا نہیں دیا کہ اس کو فالو کیا جائے, انہوں نے یہ ریوائول لے کے آئے تھے اور اس طرح کے شرک کے اڈے انہوں نے ختم کیے تھے.
تو اس لیے جو بھی اب اس طرح کے شرک کے خلاف بات کرتا ہے اس کو کہتا ہے کہ یہ وہابی ہو گیا، رائٹ، اس کو ایسوسیٹ کر دیا جاتا ہے وہاں سے، جو کہ انتہائی غلط ہے۔ اور میں نے جیسے کہا کہ ٹونٹ کے طور پہ، طنز کے طور پہ، تانے کے طور پہ یہ بات کی جاتی ہے۔ اور آپ یعنی افسوس یہ ہے کہ آپ ذرا اس کو سرچ کر کے دیکھیے، وہابی، گوگل وغیرہ پہ آپ سرچ کر کے دیکھیے، یا ڈکشنری میں اس کو سرچ کر کے دیکھیے جو آن لائن آپ کو ملیں گی، یا دوسری بھی، ایون اردو کی بھی پرنٹڈ میں نے ڈکشنریز دیکھی، تو کہا جاتا ہے کہ وہاں لکھا ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو صرف مسلمان سمجھتے ہیں باقی سارے مسلمانوں کو مشرک کہتے ہیں، رائٹ۔ تو سارے مسلمانوں کو نہیں کہتے بھائی، مطلب جو اس طرح کی جو شرک صحیح حدیث کی روشنی میں، صحیح حدیث کی روشنی میں کسی کے گھڑے ہوئے فرقے نہیں ہیں یہ، جو چیز غلط ہوتی ہے اسی کو غلط کہا جاتا ہے بس۔ تو اینی ویز چلے آگے چلتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں بعث النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا، بعثا بھیجا، اٹھایا، کھڑا کیا، بھیجا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، خیلن، ایک خیل، ویسے تو خیل اس کو کہتے ہیں نا، گھوڑے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب یہاں پہ آ کے ایک بھیجا خیلن تو یعنی مختصر دستہ، یعنی کچھ گھڑ سوار، رائٹ، یہ دیکھیں اس کا ترجمہ ہوا ہوا خیلن سے، مختصر سا دستہ، یعنی کچھ گروپ آف پیپل جو کہ گھوڑوں پہ سوار تھے، گھڑ سواروں کا ایک دستہ بھیجا، فجاءت برجل، پس وہ آیا ایک آدمی کے ساتھ، یعنی وہ ایک آدمی کو لائے، جب وہ واپس آیا وہ دستہ تو ایک آدمی کو ساتھ لائے، فربطوہ، بس انہوں نے باندھ دیا اس کو، اس آدمی کو، بساریتن، ایک ستون کے ساتھ، من سوار المسجد، مسجد کے ستونوں میں سے۔ اور یہ حدیث ہے متفقن علیہ، یہ بھی متفقن علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے۔ یعنی ایک مشرک کو وہ گرفتار کر کے لائے۔ اب یہ کون سا دستہ تھا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے ہوتے تھے جو مدینہ میں، جب ظاہر ہے ہر طرف سے دشمن تھے، مکہ سے بھی خطرات رہتے تھے، اور مدینہ کے اپنے جو منافق تھے ان سے بھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی باؤنڈریز میں کچھ گروپس بھیجتے رہتے تھے ارد گرد کا جائزہ لینے کے لیے کہ کوئی بھی مشکوک حرکت دیکھیں تو ضرور رپورٹ کریں۔ تو وہاں پہ انہوں نے یہ یمامہ ایک جگہ ہے جہاں سے وہ فتنہ اٹھا تھا، ایک فالس پروفٹ، یعنی ایک جھوٹے نبوت کا جو دائی تھا، مسیلمہ، آپ نے شاید نام سنا ہو، تو مسیلمہ یمامہ میں اٹھا تھا، یمامہ جگہ کا نام ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پھر اس کے خلاف جنگ بھی ہوئی، لیکن یہ اٹھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اٹھا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی مسیلمہ کذاب نے اتنی ہمت کی کہ نبوت کا دعویٰ کیا، اور بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ ہم ذرا شیئر کر لیتے ہیں، 50-50 کر لیتے ہیں، یعنی آپ بھی نبی ہیں، مجھے بھی اپنے ساتھ نبی مان لیں، اور لوگوں کو میری بھی ترغیب دیں، میرے پہ بھی ایمان لانے کی، تو جو بھی ہمارے یعنی جو ایریا ہے وہ ہم آدھا آدھا بانٹ لیں گے۔ ان کو لگا کہ پتہ نہیں یہ حکومت کرنے آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ان کے انڈر ایریا ہوگا آدھے پہ یہ حکومت کرنے، آدھے پہ میں کر لوں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو اینی ویز اسی یمامہ جگہ کا سردار تھا سمامہ بن اسال تھے، بلکہ کیونکہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا بعد میں، بڑی انٹرسٹنگ ان کی بھی سٹوری ہے سمامہ بن اسال کی۔ تو یہ مطلب نکلے اپنے گھر سے، تو یہ جا رہے تھے عمرہ کرنے مکہ، ٹھیک ہے، تو ان کو پھر قیدی کر لیا، قیدی بنا لیا اس دستے نے، ٹھیک ہے، اور ان کو قیدی بنا گیا، نہیں مشکوک لگے نا، یہ اپنے مطلب اسلحے وغیرہ کے ساتھ تھے، تو اب ظاہر ہے کسی بھی پروپیگنڈا وغیرہ کے لیے یہ جا سکتے تھے، تو ان کو گرفتار کر کے صحابہ مسجد نبوی لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو ان کو پھر وہاں، اچھا جب اس طرح کا کوئی قیدی آتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یعنی کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے کہ اس کو مسجد نبوی میں ستون تھے نا، 3 ستون تھے شاید، تو ان میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا جائے، کسی کو مطلب اس طرح سے جسٹ انڈر آبزرویشن رکھنا ہوتا تھا تو وہاں پہ باندھ دیا جاتا تھا۔ اچھا، تو اور اس کی حکمت یہ تھی کہ وہ دیکھ سکے وہاں پہ با جماعت نماز ہوتی ہوئی، یعنی نماز اتنا خوبصورت ایکسپریشن ہے مسلمانوں کی یونٹی کا کہ سب جو ہے وہ یونائٹڈ ہیں، اتفاق ہے ان میں، شولڈر ٹو شولڈر وہ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوتے ہیں، کسی
بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں ہوتی، کوئی وی آئی پی نہیں ہوتا اس میں، کوئی غلام اور آقا نہیں ہوتا، مطلب سب چاہے کوئی بھی سوشل سٹیٹس ہو اس کا، سب کندھے سے کندھے ملا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کے ہاں تو تھا ہی نہیں، غریبوں کو تو اتنا حقیر سمجھا جاتا تھا اس معاشرے میں۔ تو جب وہ یہ دیکھیں گے کہ اچھا اسلام جو ہے وہ ایک انسان ہونے کے ناطے سب کو برابر ٹریٹ کر رہا ہے، اور وقت کی پابندی دیکھیں گے، اور ان کا جو ہے وہ ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کے یعنی رکوع و سجود کتنی اکٹھے کرنا، وہ جو یہ اتحاد، جو یہ ڈسپلن دیکھیں گے تو ایک اچھا ان پہ امپریشن پڑے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک پرپز ہوتا تھا، اور اس کے علاوہ پھر ظاہرہ قرآن کی تلاوت ہوگی نمازوں میں، یا ویسے جو ہے وہ صحابہ کریں گے، صحابہ کی جو آپس کی محبت ہے ایک دوسرے سے، جو 5 نمازوں میں وہ ایک دوسرے سے ملیں گے، ایک دوسرے کی خیریت دریافت کریں گے، ایک دوسرے سے جو ہے وہ غمگساری کریں گے، یہ ساری چیزیں دیکھ کے، ان کی بردرہڈ آپس میں دیکھ کے ان پہ اچھا اثر پڑے، یہ پرپز ہوتا تھا ان کو وہاں پہ رکھنے کا مسجد نبوی میں۔ تو اینی ویز جب پھر یہ ثمامہ بن اسال کو بھی وہاں پہ باندھ دیا گیا، تو اب یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ ثمامہ کیا تمہارا خیال ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، مطلب میں جو ہے وہ مطلب مجھے آپ سے نفرت ہے۔ اور یہ ثمامہ خود ہی پھر بعد میں جو ہے وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ وہاں آنے سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے زیادہ ناپسندیدہ چہرہ مجھے کوئی نہیں تھا، یعنی ان کی ذات سے زیادہ ناپسندیدہ مجھے ذات کوئی نہیں تھی۔ لیکن جب 3 دن کے بعد سبحان اللہ وہ وہاں سے نکلے، تو نکل کے انہوں نے کہا، وہ سیدھے گئے، غسل کیا اور واپس آئے، اور اسلام قبول کر لیا، اور کہا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے پسندیدہ چہرے سے زیادہ پسندیدہ چہرہ مجھے کوئی نہیں، اور ان کی ذات سے زیادہ پسندیدہ ذات مجھے کوئی نہیں، سبحان اللہ۔ یہ 3 دن قید میں رہنے کا اثر دیکھ لیجیے آپ، یعنی انہوں نے دیکھیں کیا اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ ڈالا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں دن پوچھتے جا کے کہ ثمامہ کیا ارادہ ہے تمہارا، تو وہ کہتے کہ نہیں، مطلب میری یعنی دشمنی ہے، مطلب ایگزیکٹ مجھے الفاظ یاد نہیں ہے، لیکن اس طرح سے۔ تو پھر تیسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ مطلب آپ کی مرضی ہے، آپ مجھے آزاد کرنا چاہیں تو کر دیں، لیکن میں مطلب جو ہے ایمان والے لانے والا نہیں، یا مطلب آپ کے ساتھ شامل ہونے والا نہیں، رائٹ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ اس کو چھوڑ دو، حالانکہ انہوں نے بالکل شو نہیں کیا تھا کہ میں جو ہے وہ ایمان لانے کا کوئی پروگرام ہے ان کا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ اس کو چھوڑ دو، رائٹ، تو پھر وہ یعنی اتنا اس کا اثر ہوا اس پہ کہ مطلب اتنا انہوں نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا، اور ٹریٹ تو خیر اچھی طریقے سے ہی کیا تھا پہلے بھی، تو پھر وہ ایمان لے آیا، ٹھیک ہے، ایمان لے آیا رضی اللہ عنہ۔ اور خیر اینی ویز آپ ان کی سٹوری جو ہے وہ نیٹ پہ سرچ کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو یہاں سے جو اب مساجد کا ہم باب پڑھ رہے ہیں، تو اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ مساجد میں اس طرح کا یعنی پرپز یہ لیا جا سکتا ہے، جیسے میں نے کہا کہ پرپز کیا ہوتا تھا کہ اسلام کا اچھا امپریشن ڈالنا ان پر، ٹھیک ہے۔ اور یعنی کوئی مشرک، جیسے آج ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے نا کہ ہائے ہائے وہ تو مشرک ہے، وہ تو یہودی ہے، وہ تو عیسائی ہے، وہ تو یہ ہے، اس کو مسجد میں نہیں داخل ہونے دینا، یہ کانسیپٹ غلط ہے۔ اس حدیث سے جو ہمیں لیسن ملتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ مشرک کا مسجد میں داخل ہونا جائز ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مسجد نبوی کو وہ ایک میٹنگ ہال کے طور پہ بھی یوز کرتے تھے۔ ایک تو یہ کہ ظاہر ریسورسز نہیں تھے مسلمانوں کے پاس، وہ ایک مسجد ہی تھی جہاں وہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی میٹنگز بھی کرتے تھے، اور دیکھیں یہ جو مطلب اس طرح کے قیدی بھی وہاں قید کیے جاتے تھے، اور ایون ڈیلیگیٹس وغیرہ سے وہ ملتے بھی تھے۔ اور جیسے خیر کوئی خیمہ، جیسے ابھی ہم آگے حدیث پڑھیں گے، اگر کوئی بیمار ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں، تو اس کا خیمہ بھی وہاں لگایا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں۔ لیکن آج جو ہمارے مطلب ظاہر اب ریسورسز ہیں ماشاء اللہ مسلمانوں کے پاس، لیکن اگر کہیں کسی محلے میں ایسی جگہ ہے ابھی بھی کہ وہاں پہ اگر کم ہے ریسورسز، تو کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کی جا سکتی ہیں مسجد میں۔ اور درس و تدریس تو یقیناً پھر ہو ہی سکتا ہے، پڑھنے پڑھانے کا قرآن کی تعلیم، اور ویسے درس و تدریس تو مسجد میں درجہ اولا جائز ہیں۔ اور ہمارے ہاں اگر میں تھوڑا پھر دوبارہ ریفلیکٹ کروں اپنے مسلمانوں کی حالت پہ، کہ غیر مسلم تو چھوڑ، ایک فرقے کا مسلمان دوسرے فرقے کی مسجد میں چلا جائے تو وہ کہتے ہیں مسجد پوری دھونا پاک ہو گئی مسجد ہماری۔
یہ حالات ہیں مسلمانوں کے انڈو پاک میں، اور مطلب وہ داخل ہونا جو ہے وہ منع کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی ہو جائے تو کہتے ہیں ہماری مسجد ناپاک کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہمارے حالات ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اختلافات کو سلجھانے کا فہم عطا فرمائے کہ کس طرح سے ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں قرآن و حدیث کو صرف فالو کر کے. اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں. وعنہ یعنی انہی سے روایت ہے. کن سے؟ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کی تھی پچھلی حدیث، انہی سے روایت ہے. ان عمر مرہ، ان کے بے شک عمر رضی اللہ عنہ مرہ گزرے، بحسان، حسان رضی اللہ عنہ کے پاس سے، ینشدو وہ نشید پڑھ رہے تھے، فی المسجد مسجد میں. فلحظ الیہ تو انہوں نے ان کی طرف یعنی ایک لمحے کے لیے، یعنی لحظ لمحے کو بھی کہتے ہیں، یہاں پہ ہے کہ گھور کر دیکھا ان کی طرف. قد یقیناً کنتو یعنی فقالا تو حسان رضی اللہ عنہ نے کہا، قد کنتو انشدو فیہ کہ یقیناً میں نشید پڑھا کرتا تھا اس میں، یعنی مسجد میں پڑھا کرتا تھا. کیوں میں نے ایسے ترجمہ کیا؟ کنتو کی وجہ سے. ٹھیک ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ فعل مضارع سے پہلے جب کانا یا کنتو ظاہر متکلم کا صیغہ یہ آ جائے تو اس میں نا استمراری کے معنی ہوتے ہیں، یعنی ایسا مسلسل ہوا کرتا تھا، یعنی آفنلی ہوا کرتا تھا، بس ایک دفعہ کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اور ماضی میں تو ظاہر چلا گیا کیونکہ کانا ماضی ہے تو اس کی گردان آئی ہوئی ہے، تو ماضی میں چلا گیا لیکن استمراری کے معنی پیدا ہو گئے. فعل مضارع سے پہلے جب کانا داخل ہو جائے تو ماضی استمراری کے معنی اس میں آ جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا حضرت حسان نے کہ میں نشید پڑھا کرتا تھا اس میں مسجد میں، وفی اور اس مسجد میں من جو، اور اس میں موجود ہوتے تھے، من ہوا خیر من کا جو تجھ سے بہتر ہے. متفقن علیہ حدیث ہے، یہ بھی صحیح بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. اور کیا مراد ہے اس سے کہ میں اس وقت بھی یہ نشید پڑھا کرتا تھا جب اس میں یعنی مسجد میں وہ موجود ہوتے تھے جو آپ سے بہتر ہیں. کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رائٹ، یہ مراد ہے حسان بن ثابت کی. حسان بن ثابت کون ہے؟ میرا خیال ہے بہت سارے لوگوں کو پتا ہوگا کہ یہ ان کو شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائٹل ان کو ملا ہوا ہے، لقب ان کو ملا ہوا ہے. اور حسان بن ثابت ہیں، انصار کے قبیلہ خزرج سے ان کا تعلق ہے. اور ابو عبیدہ کا قول ہے کہ عرب متفق ہیں کہ شہری شعراء میں، یعنی ایک تو بدو ہوتے تھے نا گاؤں کے، لیکن جو شہر ہوتا تھا مکہ مدینہ وغیرہ جو شہر ہوتے تھے، شہری شعراء میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے بڑا کوئی اور شاعر نہیں تھا، یہ سب سے بڑے شاعر تھے. 54 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں وفات پائی انہوں نے، اور بعض کے نزدیک 55 ہجری میں وفات پائی. وفات کے وقت ان کی عمر 120 سال تھی. سبحان اللہ. یعنی یہ پیدا ہوئے تھے 54 میں وفات پائی نا انہوں نے. ایک منٹ میں نے نوٹ کیا تھا، ہاں 554 AD میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، کافی پہلے پیدا ہوئے یہ، اور تقریباً 13 14 15 16 17 سال بڑے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہاں. تو پھر 54 ہجری میں وفات پائی، تو 120 سال کے. 554 میں پیدا ہوئے اور 674 میں ان کی وفات ہوئی. اچھا، تو جو بات یہاں پہ چل رہی ہے حدیث یعنی مسجد میں تعلق اس کا کیا ہے اس باب سے، مسجد کے باب سے، کہ مسجد میں شعر پڑھنا، نشید کہتے ہیں، یعنی پوئم وغیرہ آپ سمجھ لیں، لیکن ایسی پوئم جو اسلام سے تعلق رکھتی ہو. ٹھیک ہے، یعنی ظاہر ہے کوئی گانے یا کوئی ایسی شاعری جو کہ مطلب دنیاوی اس پہ مشتمل ہو، وہ یقیناً جائز نہیں ہے. لیکن ایسی شاعری، کیونکہ ان کو شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ کعب بن اشرف ایک یہودی تھا کہ جو بہت ہی یعنی انسلٹنگ وے میں مسلمانوں کے بارے میں بات کیا کرتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ شعر کہتا تھا، بہت انسلٹنگ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کو کہا کہ آپ شعر کہو اس کے مقابلے میں. ٹھیک ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں
حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعری کرتے تھے اور اسلام کی یعنی تعریف میں. تو اس لیے اس طرح کی شاعری مسجد میں پڑھنا تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب درس و تدریس کا یعنی کوئی ہوتا ہے یا اس طرح کا کوئی پروگرامز مسجد میں منعقد کیے جاتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں کوئی اگر نعت پڑھ دی جائے لیکن وہ نعت بھی ایسی ہو جس میں شرکیہ الفاظ نہ ہو، رائٹ، توحید پہ مبنی ہو. اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید پہ مبنی نظمیں ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں جو ہوتی ہے اس کو نعت کہتے ہیں، وہ بھی ایسی ہو کہ بس اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو، ان کو اللہ سے نہ ملایا جائے یا شرک نہ کیا جائے، رائٹ. تو اس طرح کی شعر و شاعری اگر کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ باب سے تعلق ہے اس کا. میرا خیال ہے بس رکتے ہیں ہم یہاں پہ، 58 منٹس ہو گئے ہیں. آگے ہیں کچھ اور احادیث تو پھر انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں ان کو کور کریں گے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا كثيرا وبارك الله فيكم.